السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت عرصے کے بعد اللہ نے مجھے توفیق دی، 6 سال سے میرے سر میں درد رہا تسلسل کے ساتھ بلا توقف، تو اس نے مجھے بالکل باندھ دیا، نہ کہیں آنے کا نہ جانے کا۔ نعمان میرے بیٹوں کی طرح ہے، ان کے والد میرے بھائی کی طرح تھے، ان کا ہمارا مذاق بھی بہت چلتا تھا۔ ایک دفعہ کہنے لگے اگر مولوی طارق جمیل تو مدرس ہوتا نا، بہت بڑا مدرس ہوتا۔ میں نے کہا اگر مولوی نعیم تو دائی ہوتا نا، بہت بڑا دائی ہوتا۔ تو آ جاتے ہوئے مجھے نا متنبی کسی زمانے میں یاد کی تھی، میں کتابیں پڑھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا۔ تو ابو علی ایک لبنان کا حاکم تھا، اس کی سیف المتنبی نے تعریف کی، تو ایک شعر اس کا مجھے یاد آیا ہے کہ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاؤہ، میرے اور ابو علی کے درمیان اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پر جتنے بڑے پہاڑ ہیں اتنی بڑی امید بھی ہے۔ تو یہ تمہارے پاس آنے میں جو میرا حشر ہوا ہے، اتنا رش تو مجھے متنبی آپ نے یاد کرا دیا، شب الجبال۔ تو بہرحال بچو، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، باقی سب اس کی ضروریات اور متعلقات ہیں۔ اور قرآن ایک حسین کلام ہے۔ جب یہ بچہ سبح للہ پڑھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی ایک بڑی حسین چیز یاد آئی کہ گردان میں پہلے مصدر ہوتا ہے، پھر ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، اور پھر امر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے پہلی سورت شروع کی سبحان الذی اسری، مصدر سے، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے ماضی سے شروع کی سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز، کیا کہا آگے؟ العزیز الحکیم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر مضارع کی طرف بڑھے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کے بعد امر کی طرف بڑھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح، یہ وہ حسن قرآن ہے جو ہمارے طلبہ نہیں جانتے، اس لیے قرآن پڑھ کے ان کے دلوں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ پھر ایک اور بات مجھے ابھی تلاوت میں ذہن میں آئی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ هُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ موسیٰ علیہ السلام یا قوم لم تؤذوننی، ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی یا قوم نہیں فرمایا، ہمیشہ یا بنی اسرائیل فرمایا۔ یہ ابھی جو بچہ تلاوت کر رہا تھا تو میرا ادھر ذہن گیا، یا بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے پورے قرآن میں، یا قوم میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں ہے، نسب باپ سے چلتا ہے، وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہیں، وہ تو روح میں من روح اللہ ہیں۔ تو یہ دیکھو قرآن کی کتنی خوبصورتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی یا قوم نہیں فرمایا، بلکہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل۔ تو بیٹو، اللہ نے پہلا لفظ فرمایا ہے ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ کسی کتاب کے لیے ہدن للمتقین نہیں، ہدن للناس، کسی کتاب کے لیے ہدن للناس نہیں ہے۔
تو میری عادت ہے کہ تفسیریں بہت بڑی بڑی ہیں اور آج کے زمانے میں ان سے روشنی ملنی بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، میں الفاظ پہ غور کرتا ہوں، پھر ان کو لغت میں دیکھتا ہوں، اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے تو بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ خدا کا مطلب دیکھنا چاہیے، کتنے مطلب ہیں؟ تو وہ لغت میں دیکھا ایک مطلب جو بہت خوبصورت لگا، خدا سمندر میں پہاڑ کی ابھری ہوئی چوٹی کو کہتے ہیں جو دھوپ سے روشن ہو جاتی ہے۔ عرب سمندر سے ڈرتے تھے، باہری سفر بہت کم کرتے تھے، اس وقت نہ کمپاس اور نہ کمپیوٹر، رات کو ستاروں کو دیکھ کے اور دن میں انہوں نے یہ چوٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں کہ یہ جو چوٹی ہے یہاں سے جدہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عقبہ کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے یمبو کا راستہ ہے، یہ جو چوٹی ہے یہاں سے عدن کا راستہ ہے۔ تو سمندر میں جہازوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے جو چوٹیاں اللہ نے پانی سے باہر نکالی ان کو ہدا کہتے ہیں، ہدا۔ تو میرے رب نے انسانیت کے سمندر میں، ہر انسان ایک کشتی کی طرح ہے اور یہ دھرتی سمندر کی طرح ہے، اور اس میں صرف ایک چوٹی نمایاں ہے، وہ ہے القرآن۔ ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی وہ روشن چوٹی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ قرآن کا کیا کام ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے، نہ اس میں ادھر نہ ادھر۔ ایک حدیث جوڑ دو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک، ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں، اور رات بھی دن بن جاتی ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے عرب کو عاجز کر دی۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا سادہ جیسے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنی عربی سے بھی کبھی قرآن آئے گا؟ شرح جامع پڑھاتے ہیں، شرح جامع پڑھاتے ہیں، اور شرح جامع بھی کوئی نحو کی کتاب ہے؟ وہ فلسفہ نحو کی کتاب، تمہیں تو کیا پڑھانے والے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور کافیہ پہیلیوں کی کتاب، وہ بھی نحو کی کتاب نہیں ہے۔ تمہارے نصاب میں صرف ایک کتاب ہے نحو کی، وہ ہے ہدایت النحو، اور وہ مجھے نو کے جیسے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ایسے ہدایت النحو کو میں شروع سے آخر تک ختم کر دیتا زبان میں، اور میں منطق کے سخت مخالف ہوں، لیکن مرقات مجھے زبانی یاد تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، پوری عربی عبارت اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ میں جو بولتا ہوں بصیرت سے بولتا ہوں، میں اس چیز کا قائل نہیں کہ ہم تو جی لکیر کے فقیر ہیں، تو پھر مدرسے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ لکیر کے فقیر ہیں؟ یہ بھیجا اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کے لیے دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، تدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر کمر کو کہتے ہیں، پیچھے جو چھپے ہوئے حسن اور بلاغت اور فصاحت کے موتی اور یاقوت اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، وہ تلاش کرو، وہ صرف ضربہ ضربہ سے نہیں آئیں گے۔ کافیہ پڑھ لو، آپ کو نحو سے کوئی کسی قسم کا نفع نہیں ہو۔ شرح جامی میں نے اکیلے نے 3 دفعہ دہرائی، 3 دفعہ دہرائی شرح جامی بیٹھ کے،
ایک ایک حرف اس کا دہرایا، لیکن مجھے نحو نہیں آئی۔ وہ فلسفہ نحو ہے۔ نحو کیا ہے؟ من للابتدا و الی للانتہا، نحو ختم ہو گئی۔ اب وہ جامی صاحب نے حاصل محصول حاصل محصول، آپ کو پتہ ہے مولانا باجی روحانی رحمۃ اللہ نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے حاصل محصول پر، چونکہ نحو یہ بہت اچھی کتاب ہے جو نحو کے ماہر ہو، لیکن جس سطح پر میں نے پڑھی اور آپ نے پڑھی اور پڑھائی جا رہی، وہ آپ کے لیے ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور یہ تو ہمارے پاس وہ اسباب ہیں جس سے ہم قرآن کے حسن سے پردہ اٹھاتے۔ ایک 1940 کے آس پاس کا واقعہ ہے۔ مصر میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ ادیب کامل، تو انگلینڈ میں ایک عربی کانفرنس تھی، وہ اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک گورا تھا پروفیسر فنکل، وہ عربی کا بہت بڑا ماہر تھا، تو وہ کہنے لگا شیخ ادیب آپ جیسا عربی دان بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو انہوں نے دلائل نہیں دیے، کہنے لگے میں تمہیں ایک قرآن کا مضمون بتاتا ہوں، اس پر 10 جملے تم لکھو اور 10 میں لکھوں گا، پھر میں تمہیں قرآن سے سناؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا لکھو جہنم بہت بڑی ہے، اس پر 10 جملے لکھو اور 10 میں بھی لکھتا ہوں۔ ٹیبل پر بیٹھ کے تو علامہ ادیب کامل رحمہ اللہ نے 10 جملے اپنے استعداد کے لکھے، فنکل نے 10 اپنے لکھے، پیپر پہ رکھ لیا، میز پہ رکھ لیا۔ فرمانے لگے اس سے بہتر لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں لکھ سکتا، اب تمہیں قرآن سے سناؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ نے کہا ہاں۔ کہ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اس کا ایسے مغل ہاں یہ قرآن ہے؟ کہاں یہ قرآن ہے؟ کہ نہیں، پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسان نہیں کہہ سکتا۔ جہنم بہت بڑی کو صرف 3 لفظوں میں، اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 3 لفظوں میں، حل من مزید، اس کی وسعت اور لامحدود ہونے کو بیان کر دیا۔ انہوں نے 10 جملے لکھے، میرے اللہ نے 3 لفظوں میں حل من مزید، اور اس کو جہنم تو بولتی نہیں ہے، وہ تو بے زبان ہے، اس کو کہتے ہیں محاکات۔ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے محاکات، حکایت سے ہے، کسی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ وہ تصویر بن کے سامنے آ جائے، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت کا قاعدہ ہے محاکات، وہ استعمال کیا ہے کہ جہنم ایسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ جاندار بھی ہے، اس کی زبان بھی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حل من مزید، حل من مزید۔ میں اب کیسے اپنا دکھ بیان کروں کہ میرے رب نے کیا خوبصورت قرآن ہمیں دیا، اور ہم فقہ 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 فقہ۔ پرائیویٹ میں داخل ہوئے، پہلے بہشتی زیور، اس کے بعد جناب منیت المسلی، پھر نور الایضاح، پھر قدوری، پھر کنز، پھر ہدایہ، پھر شرح وقایہ، پھر حسامی، نور الانوار، اتنی کتابیں فقہ کی۔ فقہ تو ایک قانون ہے، وضو کے 4 فرض ہیں، وہ یہاں حرکت ہوئی ہے؟ ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک حور ہے،
اذا ضحکت سطع نور من صغرہا، وہ مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے نور نکلا، پوری جنت پہ چھا گیا۔ تو جنتیوں نے کہا واہن لہذا النور، ارے بھائی یہ نور کیسا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ایک حور ہے جو خامند کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ اب مزہ آیا؟ ہاں؟ تو قانون تو ضرورت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو قانون کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہماری حدود کیا ہیں، ہماری باؤنڈریز کیا ہیں۔ لیکن میرے بچوں، علم تو صرف قرآن ہے، حدیث اس کے ذیل میں ہے۔ اصل علم میرے رب نے قرآن کو بنایا ہے، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، کیا خوبصورت تصویر کشی ہے۔ یوسف کا نام نہیں آنے دیا، زلیخا کا نام نہیں آنے دیا، کیسی پردہ پوشی کی، نہ یوسف کا نام ہے نہ زلیخا کا نام ہے، اور کیفیت جو بیان کی ہے وہ لرزا دینے والی ہے۔ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اتنا ہی کافی تھا، راودتہ عن نفسہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت کتنا بڑا امتحان تھا یوسف پر۔ وراودتہ التی، التی لفظ میں طاقت ہے، زور ہے کہ آگے کوئی حسن کا پیکر کھڑا ہے۔ پھر ہوا فی بیتہا، یہ معاملے کی سنگینی اور نزاکت کو بتا رہا ہے کہ انتہائی شیطانی جال اپنے عروج پر تھا۔ اغلقت الابواب بھی تو کہہ سکتی تھی، غلق میں کنڈی لگنے کی آواز آ رہی ہے، تالا لگنے کی آواز آ رہی ہے، چابی پھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ غلق، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ وغلقت تفور تکاد تمیز، تمیز، تمیز میں جہنم کے پھٹنے کا اللہ تعالیٰ نقشہ سمجھا رہا ہے۔ اب تم بلاغت کو جانو تو تمہیں اس کا مزہ بھی آئے۔ میں تو بھی نہیں بجا رہے ہیں، مینوں پتہ ہے، لیکن کچھ تو مزہ آئے گا تمہیں اس قرآن سے انشاءاللہ، کہ اللہ بولتا کیسے ہے، اللہ کہتا کیا ہے۔ تفور تکاد تمیز، تمیز من الغیر، تمیز شد، اس کی خوفناکی اور اس کے غصے اور اس کے غضب کو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تمیز، ایسے ہی غلقت، اغلقت نہیں، غلقت، غل کنڈی لگ رہی ہے، غلقت تالا لگ رہا ہے، چابی لگ رہی ہے۔ وقالت ہیت لک، کیا عشق ہے اس میں اور کیا حسن کی پکار ہے اس میں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ایک قدیم ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اور ہمارے جو بڑے تھے نا، ڈیروں میں طوائفیں آتی تھیں، ناچتی تھیں، تو اللہ ایسے، اللہ مجھے معاف فرمائے گی، ایسے ماحول میں بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیت لک کو جو میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے، کتاب سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو طوائفیں اس وقت اشارے کرتے تھیں، سارے زمیندار بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے جو اشاروں میں ایک طاقت تھی، ہیت لک، ہیت لک نہیں، ہیت لک، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا۔ کتنی تصویر نظر آ رہی، اس کو محاکات کہتے ہیں۔ پوری تصویر قرآن کھینچتا ہے، اور اتنی طاقت سے یوسف کی تصویر آتی ہے۔ اعوذ باللہ نہیں کہا، اعوذ باللہ نہیں کہا، معاذ اللہ،
سبحان اللہ. شیطان اور رحمان کے دو سفیر آپس میں آمنے سامنے کھڑے. شیطان کی سفیر زلیخا ہے، رحمان کے سفیر یوسف علیہ السلام ہے. معاذ اللہ، اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ میں طاقت کم ہے، معاذ اللہ میں طاقت زیادہ ہے. پھر آگے ایک ضرب لگا، انہو ربی. سبحان اللہ. یہ جیسے وہ نہیں کہتے 100 سوناٹی اور 1 لوہار کی، ہوتا ہے نا، یہ 1 لوہار کی تھی. انہو ربی، الفاظ میں جو زور ہے. بہت سی عربی میں نے بدوؤں سے سیکھی، کیونکہ کئی سال عربوں میں میری تشکیل رہی. راس الخیمہ میں ہماری جماعت تھی مولانا سید خان صاحب کے ساتھ 1996 میں. تو میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، پڑھی تھی مرکز میں. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے لکھی تھی کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آتا ہے وہ زنا کے معنی میں آتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اور معنی بھی ہوتے ہیں، تو یہ صرف زنا کیوں؟ ایسی خیال آیا. اس کے بعد ہم العین گئے. مغرب کے بعد میرا بیان بھی تھا عربی میں. تو صبح میں چائے بنانے کچن چلا گیا، چونکہ عربوں کو ہمارے والی چائے تو بنانی نہیں آتی. تو میں اپنا وہ رکھ کے برتن اور چولہے کے پاس بیٹھا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، ہے. میں سمجھ گیا کوئی بدو ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڈھا 80-85 سال کا لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا. اس نے سمجھا کہ میں خدمت میں کی جماعت ہوں. مجھے کہتا ہے ازنا لی القہوہ، قہوہ بناؤ میرے لیے. میں تعال اقعد. کوئی لیٹا ہوا ہو اسے اٹھانا ہو تو کہتے ہیں اجلس. کتنے خوبصورت فرق ہے. کوئی کھڑا ہو اسے بٹھانا ہو تو کہتے ہیں اقعد. یہ حسن ہے میرے رب کے کلام. میرے رب نے جس زبان کو چنا ہے. میں لیٹا ہوا ہوں، مجھے کہے گا جو عربی کا ذوق رکھتا ہے اجلس. میں کھڑا ہوں تو مجھے کہے گا اقعد. میں نے کہا شیخ اقعد. وہ بیٹھ گیا. میں نے اپنی چائے اتار کے اس کا قہوہ رکھ دیا. اب وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پہچان لیا. کہتا انت المبین، تو رات کو بیان کر رہا تھا. میں نے کہا نعم یا شیخ. مجھے کہنے لگا سامعني ظننت انک خادم. میں کہا انا خادمک ابنک، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. بیٹھو میں قہوہ بناتا ہوں. تو میری اس سے بات شروع ہو گئی. کافی ادھر ادھر کی باتیں چلتی رہیں. تو ایسے میرے آ گیا ذہن میں. میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی جانتے ہو؟ کہنے لگا لا یا بنیا. وہ تھا صحرا کے زمانے کا جب تیل نہیں تھا. طول الحیات علی الابل، ساری زندگی یوں کیا علی الابل. یہ اونٹ کو ہانکنے کی آواز ہے. ولیکن اب اگلی سن، ولیکن ما فحشت الا نظرتن. اب مجھے دیکھنا، ما فحشت زنا نہیں کیا، صرف نظر بازی کی ہے. پورا نقشہ کھینچ کے بتایا. مجھے فحش کا مطلب سمجھ میں آ گیا. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا.
سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا، اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے، اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے دھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام، مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا، پھر گناہ ہو گیا پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ، او کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارنگ جمین سے اللہ نے حکمڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے، شے تو شے کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو، اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو، سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف، سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے،
وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی. 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی. تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہنشاہ ہے، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے. اور میرا اللہ کہتا تم مانگتا ہے یا مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے. قرآن فتویٰ لا دے میرے ہوتے. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو صفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا. تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہ سب تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتا. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ جا، میں کافر نو نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے
پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا! ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے دو نمبری ہو سکتی. بلا رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں دو بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات کو، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار، 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ ہیں. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جاتا ہے. اور اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم ہے. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا
ان اللہ قد غفر للکفر، اللہ نے کفر کو معاف کر دے، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا، اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی، اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان ہے۔ قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو،
اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہا کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں۔ ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئی۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر
40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے۔ 35 یا رسول اللہ، واپس اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے، کہ کوئی نہیں پڑھنے، سپیریئر دے لڑکے ہیں، کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے، وہ بھی ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ تمہیں خواب آ جاتا تھی ڈھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بھئی کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہے۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔